قرآن کہتا ہے جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اس کا تعظیم کرنا دل کا تقوی اور دل کا ایمان ہے. توجہ رکھیں آپ حضرات, درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ کی نشانیوں کی جس نے تعظیم کی تو اس کا تعظیم کرنا اس کے دل کا تقوی اور ایمان ہے. صاف لفظوں میں اگر کہیں تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ایمان کی علامت ہے, مومن ہونے کا ثبوت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا کہ پھر اگر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ایمان ہے تو پھر اللہ کی نشانیاں کیا ہے, اور زمین پر ہم اللہ کی نشانیوں کو کہاں ڈھونڈیں, کہاں تلاش کریں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ کی نشانیاں آپ کو کہاں ملے گی اور زمین پر آپ کہاں پر اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں, تلاش کر سکتے ہیں. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی, پچھلے ہفتے سنا آپ نے, آج مختصراً موضوع کے حوالے سے مختصر تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گزارش کرتی ہیں کہ آپ اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چند دنوں کے یا چند ہفتوں کے یا چند مہینے کے بچے کو لے کر ملک شام سے باہر وہاں چھوڑ کر آئیں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مرضی سے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے دونوں کو لیا, ملک شام سے میلوں کا سفر کیا, کئی جنگلات, پہاڑیاں, وادیاں, ندیاں آپ نے عبور کی, چلتے رہے یہاں تک کہ وہاں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے, جہاں آج اللہ کا گھر ہے. لیکن اس وقت کچھ نہیں تھا, کعبے کی ٹوٹی پھوٹی صرف دیواریں تھیں, باقی کچھ نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایک جگہ بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد ایک تھیلی آپ نے تھما دی اور ایک مشکیزہ, تھیلی میں چند کھجوریں تھیں اور مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا, اور واپس پلٹنے لگے. جب پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھتی ہیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر سوال کرتی ہیں کیا اللہ کی مرضی ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا نعم, ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے. بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کر آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس, دعا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں, لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیں. وارزقہم من الثمرات, اور انہیں کھانے کے لیے ثمرات عطا فرما, رزق عطا فرما, پھل عطا فرما. دعا کی چلے آئے ملک شام. اب وہ جو کھجور اور پانی تھی چند دنوں میں ختم ہوئے. آپ نے سنا کہ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش کے لیے نکلی, صفا پر, مروہ پر, پھر صفا پر, پھر مروہ پر, پھر صفا پر, پھر مروہ پر, 7 چکر آپ نے لگا دیے. آخر میں آپ نے دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے. دوڑ کر آئیں, پانی کو چاروں طرف سے مٹی لگا کر روک دیا. فرماتی ہیں زم زم ٹھہر جاؤ. اب وہ جو دوڑ تھی حضرت ہاجرہ کی اسی پر ہم بات کریں گے. حضرت ہاجرہ نے جو دوڑ لگائی تھی صفا پر, ذہن حاضر رکھ کر جواب دیں کیا وہ دوڑ عبادت کے لیے تھی؟ بولتے جانا ہے آپ کو. عبادت کے لیے تھی؟ احرام باندھ کر لگائی تھی؟ وہ جو صفا مروہ کی دوڑ تھی وہ کس لیے تھی؟
پانی کی تلاش کے لیے. لیکن جہاں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قدم پڑ جاتے ہیں پھر ان کی برکتیں، یا جہاں ان کے قدم پڑے وہ جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر نشانی بن جایا کرتی ہے. جہاں اللہ کے برگزیدہ بندے یا بندیوں کے قدم پڑے، چاہے وہ کسی مقصد سے ان کے قدم پڑے ہو، دوڑ چاہے پانی کی نیت سے لگائی ہو، لیکن چونکہ دوڑ لگائی تھی، اب وہ دوڑ اللہ نے اس قدر پسند فرمائی اپنی بارگاہ میں، اپنی نشانی بتا دیا کہ یہ جو صفا مروہ ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں. درود پاک. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یہ میرے ہاتھ میں کنز الایمان، قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا پارہ دیکھتے جائیں، اور دوسرے پارے کی آیت نمبر 58. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. رب فرما رہا ہے کہ یہ صفا مروہ جو ہے نا اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ رب فرما رہا ہے ہماری نشانیوں کی تعظیم کرنا آپ کے ایمان کی دلیل. پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نشانیوں کو کہاں تلاش کریں؟ تو قرآن بتا رہا ہے جہاں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قدم پڑے پھر وہی اللہ کی نشانیاں ہیں. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یا رب یہ صفا مروہ تیری نشانیاں کیوں؟ اگر اونچائی کی وجہ سے کسی کو نشانی بنانا تھا تو ہمالیہ کو بنا لیا جاتا. اونچا پہاڑ ہے نا، نہیں اونچائی کی وجہ سے نہیں. یا کیا تو نے کبھی کوئی وحی بھیجی تھی صفا مروہ کی طرف؟ پوچھو رب سے. رب کا جواب ہوگا نہیں، کوئی وحی بھی نہیں بھیجی. یا رب یہ صفا مروہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، کیا ان پر کوئی خاص کرم نازل ہوا تھا؟ جواب ہوگا نہیں. پھر یہ نشانیاں کیا؟ تو رب فرماتا ہے میری ایک بندی کے قدم پڑے اور ان کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ یہ صفا اور مروہ ہماری نشانیاں ہیں. اور پھر ان نشانیوں کی شان کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت، جو کعبے کا طواف کرے، ابھی تمہارا جو عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو وہ دوڑ لگائے گا یہاں پر صفا مروہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نشانیاں ہی نہیں بنایا بلکہ نشانیوں کے ساتھ ساتھ صفا مروہ کو اپنی عبادت کا اہم جز اور حصہ بنا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے. جہاں اللہ کی برگزیدہ بندی کے یہ بندوں کے قدم پڑتے ہیں وہ جگہ کتنی متبرک ہو جاتی ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. جانتے ہیں صفا مروہ میرے آقا فرماتے ہیں صفا اور مروہ پر طواف کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سعی کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر میرے آقا فرماتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان حاجی جو دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، صفا مروہ کی برکت سے وہ دعائیں رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں صفا مروہ کے درمیان. پتہ چلا کہ جہاں اللہ کے انبیاء یا اولیاء آرام فرماتے ہیں اس جگہ پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں. یہ پوچھتے ہیں نا کیوں جاتے ہو، کیا رکھا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. سمجھ میں آتی جائے تو بولتے جاؤ. جو پوچھتے ہیں کیوں جاتے ہو، کیا رکھا ہے، کہو ظالموں اللہ کی نشانیاں ہیں. اور جہاں اللہ کی نشانیاں ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا 70,000 انبیاء کرام صفا مروہ کے درمیان آرام فرما رہے ہیں. جہاں انبیاء آرام فرمائے وہ جگہ مستجاب الدعوات ہو جاتی ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.